پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ آپ سب بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے اور صحت و تندرستی دے، آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی۔ تو اپنے عنوان کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خوشگوار ماحول کے بارے میں۔ تو اب اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں خوشگوار ماحول کیا ہوتا ہے۔ خوشگوار ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، کوڑا نہ بکھرنے دیں، اور اپنے ارد گرد گندگی نہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ گرینری یا سبزہ یا درخت اگائے جائیں، اور جو ہے خالی لفافے یا تھیلیاں یا جو بھی شاپنگ بیگز جو ہماری شاپنگ کے بعد ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اس طریقے سے ڈسپوز آف کریں کہ وہ آلودگی کا باعث نہ بنے۔ اور پھلوں کے چھلکے بھی پراپر کھانے کے بعد اپنے ارد گرد نہیں پھیلانے چاہیے، ان کو لیٹر بن میں، ایک کچرا دان میں ایک اچھے طریقے سے ہمیں ڈال دینا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اپنے ارد گرد آلودگی نہ ہونے دیں، اور پودوں کو زیادہ سے زیادہ اگایا جائے۔ اس سے ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا رہتا ہے، اور ہمیں صاف ستھری ہوا، آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، ہمیں صاف ستھرا ماحول ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو ہم صاف ستھرا رکھیں۔ تو سبق کا پراپر آغاز کرنے سے پہلے میں چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاؤں گی، ایک باغ کا، جس میں منظر آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ اس میں خوشگوار ماحول کتنا پیارا ایک جو ہے دکھ رہا ہے۔ بہت ہی زیادہ اس میں یہ ہے کہ خوشگوار ماحول ہے، سبزہ ہے بہت، اور لوگ خوش ہیں، اور لگ رہا ہے یہاں پہ ہوا بہت اچھی ہوگی اور بالکل پیور ہوا ہوگی، اور پرندے بھی یہاں پہ خوش ہوں گے، اور انسان بھی یہاں بہت خوش ہو کے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو ایسے ہی خوشگوار بنائیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔
جی بچوں، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ سبزہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، درخت اور پھول، کتنے لوگ خوش ہیں، یہاں پرندے بھی خوش ہیں، اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو ایسے ہی صاف ستھرا رکھیں۔ تو آئیے بیٹا اب پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 134 سب بچے کھول لیں، اور جیسے جیسے میں پڑھائی کروں گی میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عنوان ہے ہمارا خوشگوار ماحول۔ چلیے آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ موسم بہت پیارا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہینا کے ابو نے کہا، آؤ باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ امی نے گرم گرم پکوڑے تلے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے۔ باغ کا نظارہ اور بھی پیارا تھا۔ ہری بھری گھاس اور پودوں پر لگے رنگ برنگ پھول ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہینا نے کرن سے کہا، آؤ پکڑم پکڑائی کھیلتے ہیں۔ دونوں نرم نرم گھاس پر ننگے پاؤں دوڑ رہی تھیں۔ بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اچانک ہینا کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی۔ پاؤں سے تھوڑا سا خون بھی نکل رہا تھا۔ امی نے دیکھا تو خون صاف کر کے رومال باندھ دیا۔ ایک چھوٹی سی نوکیلی ہڈی کے چبھنے سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ کرن نے دیکھا وہاں ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں، جیسے کاغذ، تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ۔ کرن نے جلدی جلدی اور احتیاط سے وہ چیزیں اٹھائیں اور کچرے دان میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہینا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کرن نے ہینا سے کہا، یہ گندگی ہمارے خوبصورت ماحول کو خراب کرتی ہے، اس کا بہت نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو صاف اور اچھا رکھنے کے لیے استعمال کے بعد خالی لفافے اور تھیلیاں وغیرہ کچرا دان میں ڈال دیں۔ ہینا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جب وہ دونوں کچھ ہڈیوں کے ٹکڑے اور خالی تھیلیاں کچرا دان میں ڈال رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا ایک صاحب بوٹی کھا کر ہڈی گھاس پر پھینکنے ہی والے تھے۔ جب انہوں نے ان ننھی بچیوں کو صفائی کرتے دیکھا تو ہڈی ڈالنے کے لیے کچرا دان کے قریب آئے اور بولے، شاباش، آج آپ نے مجھے بھی ماحول کو صاف رکھنے کی نصیحت کر دی ہے۔ اگر ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ آئیے بچوں اب املا کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ 10 الفاظ ہیں املا کے ہمارے پاس۔ پہلا لفظ ہے نظارہ، دوسرا لفظ ہے چبھ، تیسرا لفظ ہے نوکیلی، چوتھا لفظ ہے احتیاط، پانچواں لفظ ہے گندگی، چھٹا لفظ ہے نقصان، ساتواں لفظ ہے تھیلیاں، آٹھواں لفظ ہمارے پاس ہے کچرا دان، نوواں لفظ ہے صفائی، اور 10واں لفظ ہے خوشگوار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب املا کی سطور۔ پہلا پیراگراف ہے یہ املا کی سطور کا، اسی میں سے یہ ہم نے تقریباً 4 سطریں اس میں سے منتخب کی ہیں۔ املا کی سطور شروع ہوگی، موسم بہت پیارا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہینا کے ابو نے کہا، آؤ باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ امی نے گرم گرم پکوڑے تلے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں اور گھر کے قریب باغ میں جا پہنچے۔ یہاں تک آپ کی جو ہیں یہ املا کی سطور ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے، اس کی تحریری مشق کرنی ہے، اور ان کو آپ نے اس کی پورے سبق کی اس کے علاوہ پڑھائی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی بیٹا اب ہم سرگرمیوں کی طرف آئیں گے۔ سرگرمیاں جو ہیں ان میں سب سے پہلے ہم جو دیکھیں گے وہ ہیں سوال و جواب۔ تو پہلا لفظ ہے، ہینا اور اس کے گھر والے کہاں گئے تھے؟ ہینا اور اس کے گھر والے قریب باغ میں گئے تھے یا گھر کے قریب باغ کی سیر کو گئے تھے۔ ہینا کا پاؤں کس چیز سے زخمی ہو گیا تھا؟ ہینا کا پاؤں نوکیلی ہڈی کے چبھنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، گندگی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گندگی سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس بچوں،
ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے 5 جواب دینے ہیں. آپ اپنی جواب اپنی پسند سے بھی دے سکتے ہیں. جو میں نے لکھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. خالی لفافے اور تھیلیاں استعمال کرنے کے بعد کچرا دان میں ڈالیں. ہمیں درخت اور پودے اگانے چاہیے. گھر کے باہر کچرا نہ پھینکیں. دھویں دار گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کریں. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. جی پیارے بچوں، اب ہم جملے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. سیر. سب سے پہلے سیر کا جملہ ہے. ہم نے باغ کی سیر کی. نظارہ. مری کا نظارہ بہت پیارا ہے. کچرا دان. ہمیں کوڑا کچرا دان میں پھینکنا چاہیے. ماحول. ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. نصیحت. دادا ابو ہمیں اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں. تو یہ جملے آپ نے اپنے جو ہے وہ خود سے آپ نے تخلیقی لکھائی کرنی ہے. اس میں آپ نے اپنے سیلف کریٹیو آپ کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھے سے جملے آپ لوگوں نے بنانے ہیں. اب ہم دیکھیں گے الفاظ اور مترادف. صاف کا مترادف ہے ستھرا، پیارا، سہانا. گندگی، خراب، گندے، میلے. صبح، سویرے. یہ الفاظ اور مترادف آپ نے جو کتاب پر آپ کے جملے دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 139 139 پہ، ان میں یہ آپ نے لگانے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں صاف ستھرا رہتا ہوں. آج موسم بہت پیارا اور سہانا ہے. لکھ کر کاٹنے سے لکھائی گندی اور خراب لگتی ہے. متین کے کپڑے گندے اور میلے تھے. ہم صبح سویرے اسکول جاتے ہیں. تو یہ جو مترادف ہیں جتنے بھی آپ نے ان جملوں کے اندر استعمال کرنے ہیں، اور کتاب پہ آپ نے یہ اپنی سرگرمیوں کو حل کرنا ہے. اس سبق کا ہمارا آخری ٹاپک ہے واحد جمع، یا آپ نے اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں. جیسے روٹی ہے. روٹی کا واحد کیا ہے؟ روٹیاں. مرغی، مرغیاں. بکری، بکریاں. پرچی، پرچیاں. جھاڑی، جھاڑیاں. جالی، جالیاں. بوٹی، بوٹیاں. بلی، بلیاں. لکڑی، لکڑیاں. لڑکی، لڑکیاں. ڈالی، ڈالیاں. مچھلی، مچھلیاں.